بڑا روایتی سا سوال ہے. ہم نے اپنے بچپن اسکول کالج میں بھی مسلمانوں کی تقسیم پہ بہت پڑھا اور پھر ایسا لگتا تھا جب بڑے ہو رہے تھے کہ اس سبجیکٹ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی, ریلیونٹ سا لگے گا, لیکن یہ تو بہت اہم سبجیکٹ ہے. اور ریسنٹلی جو ایران اور امریکہ کا تنازع چل رہا ہے اس میں تو اور بھی اہم ہو گیا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے, گٹھ جوڑ کیوں مسلم ممالک میں ممکن نہیں ہو پا رہا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود ہی ایک قوم میں بطور قوم ہی اتنے مضبوط نہیں ہے, تو جب خود ہی اتنے مضبوط نہیں ہے, وائی ڈو یو ایکسپیکٹ ادر کنٹریز ٹو کم along and move forward? How do you do that? یہاں بھی پرابلم وہی آئے گی جو مسلم دشمن قوتیں ہیں, انہوں نے اس پر بڑے لمبے عرصے سے کام کیا ہے. ہم سکون سے بیٹھے رہے, لیکن ان قوتوں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دنوں ہی سے کام شروع کر دیا تھا, اور انہوں نے قدم قدم پہ تفرقہ ڈالا ہے. کیا ہم نے کوئی ایک ایسا پروگرام چلایا جو مسلمانوں کے اندر امہ کا کانسیپٹ ابھار دے؟ ہم نے قومیت کا تصور تو ابھارا ہے, ہم نے یہ ضرور پروموٹ کیا کہ فلاں قوم فلاں ملک. پاکستان اپنے تئیں کوشش کرتا ہے. کئی ایک موقع آئے جہاں میں نے خود آبزرو کیا کہ پاکستان نے بڑا اچھا ایک رول پلے کیا, لیکن یہ جاری رہنا چاہیے. اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے, میرے ساتھ آپ بھلائی کرتی چلی جاتی ہیں بغیر یہ سوچے کہ پلٹ کے میں کیا جواب دے رہا ہوں آپ کو. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے وہ رویہ بھلائی کا مجھے مجبور کر دے گا کہ میں آپ کے لیے بہتر ہو جاؤں. یہ نرمی کی اہمیت ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب کم قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, کہ قرآن کا جو درمیان ہے, اس کا جو درمیان کا لفظ ہے, وہ جو عربک لفظ ہے, اس کا مطلب بھی نرمی ہے. یہ قرآن کا خلاصہ اگر آپ کریں, ایک سینٹر پوائنٹ قرآن کا یہ ہے. اس سے بہتر ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہے جو شاید کہی نہیں آپ نے, رب تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نرم مزاج میں, الفاظ بیان کر رہا ہوں, مفہوم ترجمہ نہیں بیان کر رہا, کہ آپ نرم مزاج ہیں, نرم گفتار ہیں, لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ دور بھاگ جاتے. تو جو نرمی میں قوت ہے وہ مقناطیسی قوت ہے, جیسے میگنیٹ لوہے کو بڑی دور سے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا. تو جو انسان کی اندر کی نرمی ہے وہ دوسروں کو اپنے اندر اٹریکٹ کرتی ہے, اور سختی سے ریپیل ہوتا بندہ. تو یہ انڈیویجول سطح پر بھی اٹس ٹرو ایٹ انڈیویجول لیول, فیملی کی سطح پر بھی اور قوم کی سطح پر بھی. لیکن یہ نرمی بزدلی میں داخل نہ ہو جائے کہ ہم اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دیں. وہ نہیں ہے, قومی سطح پر یہ نہیں ہوگا. ایون انڈیویجول سطح پر بھی اسلام پسند نہیں کرتا اس بات کو. اگلے کو احساس ہونا چاہیے کہ بہت نرم ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت طاقتور ہے. اگر یہ مجھے ہاتھ ڈال دے گا تو میرے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو جب وہ اسٹرینگتھ رکھتے ہیں اپنے اندر اور پھر ہم نرم ہوتے ہیں تو اس کی قوت بہت ہے. اور یہی اسی کو ہم ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں ممالک کے درمیان, اسی رویے کو. نہیں, ڈپلومیسی تو بالکل اس سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی.
ڈپلومیسی کے بارے میں صحیح الفاظ یاد کر رہا ہوں، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں آ رہے وہ، لیکن اس کا مفہوم ایسا تھا کہ ڈپلومیسی کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ somebody is pushing to hell اور آپ اس سے وجہ نہیں معلوم کرتے، وہ اتنی خوبصورتی سے دھکیل رہا ہوتا ہے جہنم میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اس سے ریزن ہی نہیں معلوم کرتے. وہ میرے ذہن سے پورا جملہ نکل گیا، اس کا مفہوم یہ ہے. تو ڈپلومیسی تو ایسی تباہ کن چیز ہے کہ انسان کی بربادی کے اسباب بن رہے ہوتے ہیں، اب وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے. تو نرمی میں اور ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے.